ایک گنجان شہر کے تنگواؤ تاریک گلیوں والے ایک سادہ سے محلے میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ علی کی زندگی مشقت سے عبارت تھی، وہ روزانہ پو ہی بیدار ہوتا اور رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتا۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں محنت مزدوری کی گواہی دیتی تھیں۔ اس کی جیب اکثر خالی ہوتی تھی، مگر اس کا دل سخاوت کے اس خزانے سے بھرا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کا فلسفہ سادہ تھا، اگر ہم کسی کا بوجھ بانٹ سکتے ہیں تو ہمیں ضرور بانٹنا چاہیے۔ ایک تپتی دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، علی کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ تپتی سڑک پر اسے ایک ضعیف خاتون نظر آئیں جو ایک ہاتھ میں بھاری بھرکم تھیلا اٹھائے ہانپ رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار واضح تھے۔ علی نے ایک پل کی دیر نہ کی، لپک کر آگے بڑھا۔ بوڑھی عورت نے شکریہ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ علی نے وہ بھاری تھیلا اپنے کندھے پر رکھا اور تپتی دھوپ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو خاتون نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ کہنا چاہا، مگر علی ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھیر کر تیزی سے مڑ گیا۔ اسے صلح کی تمنا تھی، نہ تعریف کی پیاس۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی جب زبان پر آ جائے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ وقت کا پہیا گھومتا رہا۔ علی کی اپنی زندگی میں تنگی تھی، لیکن شام ہوتے ہی اس کی چھوٹی سی کوٹھڑی محلے کے غریب بچوں کے قہقہوں اور کتابوں کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ وہ ان بچوں کو مفت پڑھاتا تھا جن کے والدین اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ جن کی سوچ مادی فائدے تک محدود تھی اکثر اس کا مذاق اڑاتے، علی میاں اپنی حالت تو دیکھو، خود دو وقت کی روٹی کو ترستے ہو اور دنیا سدھارنے نکلے ہو۔ علی ان کی باتوں پر برا ماننے کے بجائے صرف اتنا کہتا، خدا نے مجھے علم اور ہمت دی ہے، جو میں دے سکتا ہوں وہی بانٹ رہا ہوں۔ ایک روز علی کو معلوم ہوا کہ شہر کی ایک نامور کمپنی میں ملازمین کی ضرورت ہے۔ وہ ہمت جٹا کر وہاں پہنچ گیا۔ شیشے کے عالیشان دفتر اور وہاں موجود لوگوں کا ٹھاٹھ باٹ دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچایا، لیکن پھر اپنی باری پر انٹرویو روم میں داخل ہو گیا۔ سامنے میز پر ایک باوقار شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ شخص علی کے کاغذات دیکھنے کے بجائے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ شخص مسکرایا اور بولا، تم شاید مجھے نہیں پہچانتے، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ علی حیرت زدہ رہ گیا۔ اس شخص نے میز پر رکھی ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا، یہ وہی بوڑھی خاتون تھیں جن کا تھیلا علی نے اٹھایا تھا۔ اس شخص نے کہا، وہ میری ماں ہیں۔ انہوں نے مجھے اس نوجوان کے بارے میں بتایا تھا جس نے تپتی دھوپ میں بن مانگے ان کی مدد کی اور اپنا نام تک نہ بتایا۔ علی کو ایک معقول تنخواہ پر اچھی نوکری مل گئی۔ یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا موڑ تھا، لیکن اس کی سادگی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ وہ آج بھی اسی طرح غریب بچوں کو پڑھاتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب جب بھی کوئی اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سچی نیکی وہ ہے جو اس طرح کی جائے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ایسی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ کائنات کے نظام میں خاموشی سے اپنا پھل تیار کرتی رہتی ہے۔ اخلاقی سبق۔ خاموش نیکی ہی اصل نیکی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد دکھاوے پر نہیں بلکہ خالص انسانیت اور خلوص پر ہوتی ہے۔